السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی نافرمانی اپنے والدہ کے ساتھ اور ان کی باتوں کو نہ ماننا، اس طرح سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ کی کیا حقیقت ہے، یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، آج اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے، یہ ایک من گھڑت اور موضوع روایت ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے ہم مختصراً اس واقعہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ الگ الگ مقرروں سے، الگ الگ خطیبوں سے، یہ جو واعظین حضرات ہیں، الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہوئے، کوئی بہت تفصیل سے، کوئی اپنے طرف سے کچھ نمک مرچ ملا رہا، کوئی کچھ ملا رہا ہے، اور اس طریقے سے بیان کرتے ہوئے آپ متعدد علماء اکرام سے سنیں گے جو واعظین واعظ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو واعظ کرتے ہوئے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں یا غلط بیان کر رہا ہوں، یہ روایت ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے آپ کثرت سے سنتے رہے ہوں گے اور کافی آپ نے سنا بھی ہوگا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا جب موت کا وقت آ جاتا ہے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے آس پاس صحابہ اکرام ان کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن کلمہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہو پاتا ہے، وہ بول نہیں پاتے، پھر جان بھی نہیں نکلتا ہے، اٹکا ہوا رہتا ہے، اور بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ان کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو بھیجتے ہیں۔ وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک نوجوان ہے جس کا موت کا وقت حاضر ہے، لیکن وہ اس کی روح نہیں نکل رہی ہے اور کلمہ بھی وہ نہیں کہہ پا رہا ہے، بہت ہی پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سائل سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ان کے والدین زندہ ہیں؟ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ ان کے والدین میں سے صرف ان کی امی زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان کی امی سے جا کے کیا ہو، میں ان کے پاس آنے چاہتا ہوں، اجازت اگر دیتی تو میں آ جاتا ہوں۔ یہ آدمی جا کے ان کے والدہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ کے یہاں آنے چاہتے ہیں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں اللہ کے نبی کو اپنے پاس آنے کی؟ تو یہ آدمی جب ان کی والدہ سے یہ بات کہتے ہیں تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پریشانی میں ڈالنے نہیں چاہتی، اور یہ بیچاری خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت علقمہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حضرت علقمہ یہ کیسا انسان ہے، ان کے حال بتاؤ، کیسا آدمی ہے؟ تو ان کی والدہ حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ بہت ہی نیک، صوم و صلات کا پابند، تہجد گزار اور متقی، دیندار، صبر کرنے والا، بڑا اچھا انسان ہے، تعریف کرتی ہیں۔ آخر میں وہ کہتی ہے لیکن اپنے بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتی ہے اور میری نافرمانی کرتی ہے اپنی بیوی کی بات مان کر۔ اس کے بعد یہ بات سننا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین سے کہتی ہے، ان خاتون سے کہتی ہیں کہ سنو، تم ان کو معاف کر دو۔ وہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے نہ، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حکم دیتے ہیں کہ بلال تم لکڑی اکٹھا کرو اور ان کو آگ میں ڈال دو۔ یہ بات سننا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ان کو جلایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب بہت ہلکا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد وہ کہتی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہ کہنا تھا کہ ان کے منہ سے، حضرت علقمہ جو لیٹے ہوئے ہیں گھر پر، ان کے منہ سے کلمہ بھی نکل جاتا ہے اور ان کی روح بھی نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علقمہ کا جان نکل گیا ہے اور کلمہ بھی اس نے پڑھ لیا ہے، تو اللہ کے نبی پھر تعریف کرتے ہوئے کہتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم کی آگ سے نجات دی ہے۔ یہ واقعہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقررین حضرات اس کو بہت بڑا چڑھا کر اور بھی بہت ساری باتیں اپنے طرف سے اس میں ایڈ کر کے
بیان کرتے ہیں یہ ایک موضوع من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس طرح سے صحابہ کرام کی طرف، ان کی زندگی کی طرف ایسے واقعات منسوب کر کے بیان کرنا یہ کسی کو زیبا نہیں دیتا، اور من گھڑت موضوع روایت تو ویسے ہی بیان کرنا ناجائز اور گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ واقعہ ایک طرف تو اس کی امی یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت نیک، صوم و صلات کا پابند، تقوی، متقی، صبر کرنے والا، بہت ساری تعریفیں کر رہی ہیں، اور دوسری طرف پھر ان کا انجام یہ، حالانکہ قرآن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ برائی اور بیکار کاموں سے، بیہودہ کاموں سے روکتی ہے، بچاتی ہے، دور کرتی ہے، بچائے رکھتی ہے۔ تو یہاں والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ، حالانکہ صوم و صلات کے پابند ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں جتنے بھی حدود تک پہنچنے والے اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں، اکثر اعمال کا وہ خود ہی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے موضوع روایت اور من گھڑت روایت بیان کر کے صحابہ اکرام کو نشانہ بنانا یا ان کے شان میں کمی کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ واعظین حضرات اور جو خطبہ ہے ان کی اصلاح فرمائے اور ان کو سوچ سمجھ کر بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اس روایت کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جامع المسانید والسنن جلد نمبر 7، اس میں صفحہ نمبر 306، 7 اور 8 پر یہ روایت موجود ہے، اور جامع المسانید والسنن میں جو اس کا جو نمبر ہے 5168 اور 69، 2 جگہ یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ التاریخ الکبیر، الجرح والتعدیل، الضعفاء الکبیر، المجروحین، المیزان، تہذیب التہذیب اور دوسری کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ البانی نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے، موضوع قرار دیا ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں، اس میں حدیث نمبر 3183 نمبر پر اس روایت کو تفصیل سے ذکر کیے، اور کس کس کتاب میں ہے وہ مصادر بھی انہوں نے وہاں پر ذکر کیا ہے، آپ تفصیل کے لیے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں من گھڑت اور موضوع روایت کو بیان کرنے سے بچائے، اور صحابہ اکرام کی تعظیم اور ان کی عظمت کو سمجھ کر، اور ان کی عظمت اور ان کے جو اچھے اچھے اعمال ہیں جو انہوں نے اسلام کے خاطر، دین کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں، ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی قرآن و حدیث کی خدمت اسی طرح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔